رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پردہ اور ابلیس، یعنی ابلیس آپ سب جانتے ہیں شیطان کا نام ہے۔ تو اب جب ہم نے پردہ سیریز سٹارٹ کی اور یہ بتایا کہ پردہ کیوں کریں، پھر پردہ کیسے کریں، تو بہت سی لڑکیاں کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن شیطان جو ہے نا وہ وسوسے ڈال رہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے سوئچ کرنا ہے اس کی ہسٹری کے اوپر، کیونکہ وہی شیطان جس نے پہلے یہ کام خراب کیا تھا اب بھی وہ آپ کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال رہے ہیں، نہ کرو، گھر والے نہیں مانیں گے، اور پھر کیسے یہ سب کچھ چھوڑو گی، کیسے دین پہ آؤ گی، لوگ باتیں کریں گے، بہت سے ایسے جو ہے ذہن میں آپ کے سوالات آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ان سب کا جواب آئے گا، لیکن اس وقت جو آپ کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں ان کا جواب ہم انشاءاللہ قرآن سے لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سب کے جو والد ہیں جنہیں ہم اپنا باپ کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، یعنی تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، رائٹ؟ ان سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی بیوی حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا، اور آپ کو جو جنتی لباس تھا اس سے بھی محروم کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دونوں کی فطرت نے گوارا نہ کیا کہ اب یہ شرم و حیا کے جو مقامات ہیں سارے وہ سارے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارے جو باپ ہیں ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام، سب انسانوں کے باپ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اور آپ کی بیوی حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا، اور آپ کو جنتی جو لباس تھا وہ بھی اس سے بھی محروم کر دیا۔ تو آپ دونوں کی جو فطرت تھی اس نے گوارا نہ کیا کہ جو شرم و حیا کے مقامات ہیں ننگے رہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو اپنے ستر کو پتوں سے ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم قرآن میں یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ میں آپ کو اس انشاءاللہ جو ہے اس کا ترجمہ شیئر کروں گی سورہ الاعراف کا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 20 سے 23 تک انشاءاللہ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہی کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس پہ ضرور غور کرنا ہے کہ شیطان نے جو ہے قسم کھائی تھی، رائٹ، کہ میں تمہارا ویل ویشر ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر ہی لیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں، اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے، یعنی وہ جو ڈریس تھا وہ ان کا اتر گیا، اور انہوں نے کیا کیا، جنت کے جو پتے تھے اس سے اپنی شرمگاہوں کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر، نفسوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کتنا خوبصورت یہ پورا کا پورا واقعہ، یہ آپ کو بتانا بہت بہت ضروری تھا کہ کس طرح نے شیطان نے ان کا جو ستر ہے اس کو کیسے کھول دیا، کیسے ان کو برہنہ کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ستر ڈھانپنا انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں ہے کہ اپنے پارٹس کو چھپائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے ہوں گے، جب وہ سب کے سامنے کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا گلٹ فیل کرتے ہیں، ماما ڈور بند کر دے، سب کچھ، کیونکہ بچپن سے شروع سے آپ کے اندر ہے کہ آپ نے ان پارٹس کو چھپانا ہے۔ تو شیطان کا کام ہے انسان کو ننگا کرنا، اس کو برہنہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یا ٹوٹل برہنہ کر دے، ٹوٹل نیوڈ کر دے، یا پھر نیم برہنہ، یعنی کچھ کچھ نظر آئے کچھ کچھ نہ نظر آئے۔ شیطان جو ہے وہ بے حیائی کا جب ایک دروازہ کھول دیتا ہے نا تو پھر اس کے دروازے کھلتے جاتے ہیں، برائی کی طرف کتنے دروازے خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ یہ ایک مین وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ امیجن کریں کہ ایک پھول ہے، ٹھیک ہے، اس سے کتنی پیٹلز ہوتی ہیں، کوئی اس کو ایک ایک کر کے اس کی پتی کو جلاتا جائے جلاتا جائے جلاتا جائے تو پھول کا کیا حشر ہوگا۔ یہ ساری جو ہماری عورتیں ہیں، پاک مومن عورتیں، ایک پھول کی طرح ڈیلیکیٹ، بہت خوبصورت، بہت پیاری، امیجن کریں ریڈ روز، سب کو کتنا پیارا لگتا ہے، اور ایک ایک پیٹل کر کے جلائیں اور وہ پھر کیا رہ جاتا ہے۔ تو یہی کام شیطان کرتا ہے۔ سب سے پہلے سر اتارو، سر سے کپڑا اتار دو، یہ اچھا نہیں لگ رہا، بال نکال لو، چلو اونچا سا جوڑا بنا لو، رائٹ؟ ایسے ہی ہوتا نا، حجاب تو لیا لیکن اونچا سا جوڑا کر لیا پیچھے سے، جس کا بہت سخت گناہ ہے، رائٹ؟
اور اس کے بعد حجاب لے لیا، چلو آگے سے فرنٹ سے تھوڑے سے بال نکالو، تھوڑے سے سائڈ پہ، چلو ایسا کرو، اس کے ساتھ میک اپ کر لو، کچھ نہیں جاتا، دیکھو سب تو تیار ہو کے آئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ چلو یہ گاؤن بھی اتار دو، اس کو کیا کرنا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہی ہیں، چلو ویٹر آئیں گے تو پھر کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رائٹ، سب تیار ہو کے آئے ہیں، چلو لوز سا ڈریس پہن دیتی ہوں اور بایا اتار دیتی ہوں. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ابایا بھی اتارا، گاؤن بھی کیا، جینز، رائٹ. آج کل یہ بہت زیادہ ان ہے کہ جینز، اور وہ بھی ٹائٹ جینز اور شرٹ، اور اس کے اوپر حجاب لیا ہوا ہے. تو دیکھیں آپ نے سر کور کیا اور باقی آپ کی باڈی جو ہے وہ ساری ٹائٹلی کپڑوں میں ہے، کیا پردہ ہوا آپ کا، یہ مذاق ہے پردے کا. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا. شیطان سب سے پہلے آپ کو کیا کرے گا، آپ کی شرم و حیا اتارے گا، یہ اس کا کام ہے. اللہ نے تو آپ کے لیے پردے کو پسند کیا، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے. دیکھیں بہت سی ٹاپکس ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے اس ٹاپک کو چوز کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جب ایک عورت اپنا پردہ اتارتی ہے، اپنی حیا اتارتی ہے، آپ پردے کے کسی بھی لیول پہ ہو سکتے ہیں آپ صرف دوپٹہ لے رہے ہوں، رائٹ، ایک ایک کر کے جب وہ ساری پتیاں اتر جاتی ہیں تو وہ پھول مرجھا جاتا ہے، بلکہ پھول کا وجود ہی نہیں رہتا، وہ گر جاتا ہے. اور جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے لوگ اس کے اوپر مسل کے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اس کو کچل کے گزر جاتے ہیں. تو جب یہ عورت خود اتارتی ہے، اپنے ایک ایک کر کے اپنے سارے پیٹل جب اتارتی جاتی ہے تو باہر کی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. کیا ہوگا، تھوڑی دیر مزہ لیا اینڈ دیٹس اٹ. شیطان یہ کام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اتار دو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں کرنے کی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اسلام میں یہ فرض نہیں ہے، دیکھو یہ نہ کرو، اب ایکسٹریمسٹ ہو جاؤ گی. یہ سارا کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. آپ اپنے ویسٹرن ملکوں میں دیکھ لیں، ادھر کیا ہے، کھلے عام وہ لوگ جو ہیں وہ بدکاری کے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کتنی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کس میں ہیں، گندی دیکھتی ہیں، پورن موویز دیکھتے ہیں، ماں بہن، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، احترام ہی نہیں ہے ان کا. تو پھر اس کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام خراب ہوا، ان کے بچے برباد ہو گئے، وہ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہومز میں لے جاتے ہیں. اب ان سب کی بنیاد جو تھی نا وہ حیا تھی. جب حیا نہ رہی تو جو چاہے تم کرو. تو پردہ از اے بیسک تھنگ، اپنے آپ کو چھپانا از اے بیسک تھنگ. یہ وہ لباس ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا. آپ کو پتا اسلام سے پہلے عرب میں بھی جو ہے اس طرح کا ہوتا تھا، وہ لوگ جب طواف کیا کرتے تھے تو اپنے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اسلام سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں. وہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، سو ہم ان کپڑوں میں طواف نہیں کریں گے. تو جو ان کی عورتیں تھیں وہ بھی سارے کپڑے اتار دیتی تھی، لیکن پرائیویٹ پارٹس پہ تھوڑا سا چھوٹا سا کپڑا رکھ لیتی تھی، یا کسی سے کپڑے ادھار لے کے وہ پہن لیتے تھے کہ یہ کسی کے کپڑے، پھر وہ اتار دیتے تھے، یا کوئی نئے کپڑے لے لیتے تھے، پرانے کپڑوں میں طواف نہیں تھے کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا حال تھا اس کے اوپر جو آیات کیا تھی، اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. یعنی مسجد حرم اور باقی مساجد ہیں کہ کیا جب آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ نے لباس پہن کے جانا ہے. اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا. یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے پردہ پوشی کے کتنا زیادہ اس کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ننگا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ننگا ہو تو اسلام دیکھنے والوں کو اس کا سطر دیکھنے سے منع کرتا ہے. جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی جو حدیث ہے اس کے اندر کیا الفاظ ہیں، کوئی شخص کسی دوسرے کو کی شرمگاہ نہ دیکھے، کوئی شخص کسی دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ دیکھے. سبحان اللہ. یعنی کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، مرد مرد کو نہیں دیکھ سکتا اور عورت عورت کو نہیں دیکھ سکتی. آپ دیکھیں، بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ویکس کرنے کے لیے جو ویکس ہوتا ہے نا، لائک آپ بازو وغیرہ کی تو ویکس کر لیتے ہیں، پرائیویٹ پارٹس عورتوں کے پرائیویٹ پارٹ کی ویکس کرنے کے لیے باقاعدہ عورتیں آتی ہیں. ان اللہ، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے. یعنی اپنا سب کچھ مرد کے سامنے نہیں کھول رہی لیکن عورت کے سامنے کھول رہی ہے. حالانکہ ایک عورت بھی عورت کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتی ہے. میں نے آپ کو کلیئر کٹ حدیث بتا دی، لیکن ایسا ہو رہا ہے، آپ سب نے دیکھا ہو، کوئی نہیں رہا. اب دیکھیں، سوئمنگ کرنے کے لیے لڑکیاں جاتی ہیں تو وہاں کیا ہے، وہاں بھی کھلے عام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کھلے میدان میں سریعام جو ہے نہا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی وقت ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد انہوں نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیادار اور پردہ دار ہیں، شرم و حیا اور پردے کو پسند کرتے ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے اوٹ کر لیا کرے، یعنی پردہ کر لیا کرے. سبحان اللہ. اور ہمارے یہاں کیا اوپن سب کچھ ہے.
لڑکیاں جا رہی ہیں باقاعدہ سوئمنگ کر رہی ہیں کہ ہمارا تو آپس میں کوئی پردہ نہیں. عورت کا عورت سے پردہ ہے, مرد کا مرد سے پردہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ پھر کیا اس کے بارے میں, اے اللہ کے رسول, انہوں نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کوئی شخص بالکل اکیلا ہو تو پھر کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے حیا کی جائے. یعنی بلا ضرورت آپ اکیلے بھی ہوں تو ننگے نہ رہیں. سبحان اللہ. دیکھیں پھر شیطان کیا کرتا ہے. ہاں اچھا, ایک اور بات ہے کہ عورت کا عورت سے پردہ ہے, لیکن لائک جیسے ڈلیوری کے دوران ظاہر ہے اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے, کئی ایسی بات ہوتی ہیں ڈاکٹرز کو دکھانا پڑتا ہے, تو وہاں جائز ہے, لیکن اتنا جتنا لازم ہے آپ کے لیے. جس پارٹ میں آپ کو جو بھی ڈیزیز ہے وہ صرف آپ ان کے سامنے کھولیں, پوری کی پوری نہ کھولیں. رائٹ. اس کے علاوہ اگر فیمیل ڈاکٹر نہیں ہوتی, کوئی بھی آپ کو ٹریٹمنٹ کروانے ادر دین یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈلیوری کے علاوہ, تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں میل ڈاکٹر کے پاس, لیکن اتنا حصہ کھولیں. پہلے تو کوشش کریں کہ فیمیل ڈاکٹر ہو. اگر نہیں ہے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے اور آپ کو میل کے پاس ہی جانا پڑتا ہے تو پھر آپ صرف اتنا ہی پارٹ کھولیں جتنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اب آپ سب کچھ کھول کے بیٹھ گئے. یہاں پہ ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں نا, تو لڑکیاں پردہ کر کے جاتی ہیں, تو جب وہ کسی شاپ پہ جاتی ہیں تو شاپ کیپر جو ہے نا پردہ آگے کر دیتا ہے کہ اب آپ آرام سے اتار لیں, باہر کی تو دنیا سیو ہوگی, اب آپ آرام سے کپڑے پسند کر لیں. تو وہ لڑکیاں آرام سے اپنا نقاب اتارتی ہیں اور جناب کپڑے پسند کرتی ہیں, باہر والے سارے لوگوں سے اپنے آپ کو کور کر کے شاپ کیپر کے سامنے کھول کے. اسی طرح سے جب ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتی ہیں, شادیوں میں جاتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں تو اتارنے, اب کھانا کھانا تو کیا کریں. انشاءاللہ مجھے اس کا کوشچن بھی آیا کہ ہم باہر جائیں تو ہم کیسے کھانا کھائیں, کیا کریں. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کھانا کھانا ہے اور کیسے اپنے آپ کو کور رکھنا ہے. لیکن دیکھیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس معاملے میں کہ آپ ریسٹورینٹ میں جا رہی ہیں تو آپ اتار دیں, نہیں. صحابیات بھی تو کھاتی تھی نا, ام المومنین بھی تو کھاتی. تو آپ کو انشاءاللہ طریقہ میں بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کھانا. تو کیا ہمارے سامنے بات سامنے آئی کہ ابلیس آپ سے پردہ نہیں کروانا چاہتا. کیوں نہیں؟ کیونکہ پردہ اترا تو حیا اتر گئی, ایمان چلا گیا, پھر جو مرضی کروا لو. تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کا پردہ اترا جائے. جس بھی پردے کے مقام پہ اس وقت آپ موجود ہیں, اس سے نیچے آپ نے کبھی نہیں آنا, اس سے اوپر جانا انشاءاللہ. اور آپ جو اپنے آپ کو کور کرنا شروع کریں گے, جیسے میں نے آج اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ایکٹیویٹی دی تھی کہ آپ نے ایک ہفتہ گھر میں بھی ہوں گے نا تو اپنا سطر ڈھانپ کے رکھنا ہے. ان کو بچے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ فادر کے سامنے مطلب دوپٹے اتار دیں اور یہ وہ. تو پھر میں ان کو سمجھایا کہ نہیں, آپ کا فیس, آپ کا ہاتھ اور آپ کے پاؤں یہ آپ کے بھائی اور فادر دے سکتے ہیں, ادروائز آپ کا پورا سطر چھپانے والی چیزیں ہے. تو میں نے کہا یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ پردہ کیا ہوا ہے تو ایک اور بڑی چیز ہے کہ پرفیومز لگا کے لڑکیاں چلی جاتی ہیں. اتنا سخت اس چیز کا گناہ, اتنا سخت گناہ ہے کہ آپ نے اپنا کور کیا لیکن آپ پرفیوم لگا کے چلے گئے. جو زانی عورت ہوتی ہے نا, بالکل اتنا گناہ ہے اس کا. یہ جب آپ پرفیوم لگا کے جاتی ہیں باہر, ایون آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی, آپ کو پہلے غسل کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھنی پڑے گی. جب آپ پرفیوم لگا کے جاتی ہیں تو جو میل ہیں وہ اس پرفیوم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کے جو ناک کے اندر ان کی سینسز ہیں نا پرفیوم کی وہ بہت تیز ہیں, اور جب وہ یہ سونگتے ہیں, نہیں سائنس نے پروف کیا ہے, جب وہ یہ اس طرح کی خوبصورت پرفیوم سونگتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان کا یہ کام کرنے کو دل کرتا ہے اس عورت کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں نا آپ, گندی بے حیائی کا کام کرنے کو دل کرتا ہے. ہر حکم میں حکمت ہے. تو کبھی بھی آپ نے غیر محرموں کے پاس یہ جو پرفیومز لگا کے نہیں جانا. اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا ہے تو ضرور لگا کے جائیں, اس سے بہترین تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اپنے آپ کو اپنے شوہروں کے لیے محفوظ کر لیں. آپ ان کی شہزادیاں ہیں, آپ لوگوں کی شہزادیاں نہیں ہیں. رائٹ. اللہ تعالیٰ